بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ۔ ہمارا اجابۃ السائلین عن عقائد المسلمین کا سبق جاری و ساری تھا۔ گزشتہ درس کے اندر میلاد کے حوالے سے ہم نے سوال پڑھا تھا کہ میلاد کا ثبوت ہے یا نہیں، تو اس کے جواب میں انہوں نے گزشتہ درس کے اندر ہم نے جو پڑھا تھا وہ 3 چیزیں پڑھی تھیں کہ میلاد کا ثبوت قرآن و حدیث، علماء کے اقوال و اعمال میں بھی ہے، ٹھیک ہے۔ تو دوسری چیز انہوں نے بیان کی کہ شریعت کا یہ اصول ہے کہ جس سے شریعت نے منع نہیں کیا تو وہ کیا ہو جاتی ہے، وہ جائز ہو جاتی ہے۔ اس کے حرام ہونے کے بارے میں اگر شریعت نے نص وارد نہیں کی تو وہ جائز ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر تیسری جو چیز تھی انہوں نے بیان کی تھی کہ میلاد کے منانے کا جو طریقہ ہے وہ مختلف ادوار میں، مختلف زمانوں میں مختلف رہا ہے۔ حضور پر صلوات و سلام پڑھ کر بھی میلاد منایا گیا ہے، مسکینوں کو، غریبوں کو کھانا کھلا کر بھی میلاد منایا گیا ہے۔ اسی طرح دوسری چیزوں بھی انہوں نے بیان کی تھی۔ آگے کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد پہلے زمانوں بھی منایا جاتا تھا، لیکن جو حیت تھی، جو طریقہ تھا میلاد منانے کا، تو اس زمانے میں کوئی اور طریقہ تھا، اور ہمارا زمانہ چونکہ جدید ہے، ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، تو اس وجہ سے ہمارے زمانے کے اندر وہ حیت، وہ جو کیفیت ہے وہ تبدیل ہو گئی ہے، ٹھیک ہے۔ تو جس طرح قرآن اس زمانے کے اندر دوسری حیت پر تھا، اور اب ہمارے پاس جو قرآن ہے وہ دوسری حیت پر ہے، تو لہذا اب کوئی بھی اس قرآن کو پڑھنے کو ناجائز حرام نہیں کرے گا کہ پچھلے زمانوں کے اندر جو قرآن تھا وہ اعراب کے بغیر تھا، اس پر اعراب نہیں ہوتا تھا، اور اب کے زمانے میں جو قرآن ہے وہ اعراب کے ساتھ ہے، نقطوں کے ساتھ ہے، نقوش کے ساتھ ہے، غلاف کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح میلاد کا اہتمام ہے کہ میلاد اس زمانے میں دوسری حیت کیفیت پر ہوتا تھا، اور ہمارے زمانے میں دوسری کیفیت و حیت پر ہوتا ہے، تو لہذا کیفیت کے تبدیل ہو جانے کی وجہ سے جو ہے وہ چیز حرام نہیں ہو جاتی۔ البتہ اتنا ہے کہ ہمارے زمانے میں کچھ بری چیزیں آ گئی ہیں کہ میلاد کے اندر ڈانس کیا جاتا ہے، عورتیں شریک ہو جاتی ہیں میلاد کے اندر، تو یہ چیز بری چیز ہے۔ اگر ایسا پایا جا رہا ہے تو ایسی میلاد جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہوگی، اور ایسی میلاد میں جانے سے علماء اکرام نے منع کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہی 2 چیزیں بیان کی گئی ہیں، تو میں نے سوچا کہ پہلے اس کو آپ کو تمہیداً بتا دوں، پھر عبارت جب پڑھیں گے اور ترجمہ کریں گے تو آپ کے ذہن میں آسانی سے آ جائے گا۔ کہتے ہیں وعدم کون الاحتفال بمولودہ الشریف فی القرون الاولی علی حیتہ التی وجدت فی ایامنا، وعدم کون الاحتفال بمولودہ الشریف، یہ الشریف مولود کی صفت ہے، مولود سے مراد میلاد ہے۔ فی القرون الاولی علی حیتہ التی وجدت فی ایامنا، کہ پہلے زمانوں میں میلاد شریف کی محفلوں کا اس حیت پر ہونا کہ جو حیت ہمارے زمانے میں ہے، اس حیت پر نہیں تھا۔ میلاد شریف کی محفلوں کا منعقد ہونا پہلے زمانوں میں یہ اس حیت پر نہیں تھا جو حیت ہمارے زمانوں میں ہے۔ میلاد شریف کا پہلے زمانوں میں منعقد ہونا یہ اس حیت پر نہیں تھا جو حیت ہمارے زمانوں میں ہے، یعنی ہمارے زمانے میں، ہمارے دور کے اندر جس طرح میلاد منائی جاتی ہے تو وہ حیت پہلے زمانوں میں نہیں تھی۔ تو حیت پر نہ ہونا یہ لا یجعلہ ممنوعا لما لہ اصل ثابت فی الشرع، تو اس حیت کا پہلے زمانوں میں نہ ہونا یہ اس کو میلاد کو ممنوع قرار نہیں دے گا، کیونکہ اس کی اصل جو ہے وہ شرع میں ثابت ہے۔ لا یجعلہ ممنوعا لما لہ اصل ثابت فی الشرع، ٹھیک ہے۔ حیت پر ثابت نہ ہونا یہ میلاد کو، ہو ضمیر کا مطلب کیا ہے؟ احتفال، تو اس کو نہیں کرے گا، ممنوع نہیں کرے گا، کیوں؟ لما کا مطلب ہے کیونکہ اس کی اصل کیونکہ میلاد کی اصل
کیونکہ میلاد کی اصل شریعت میں ثابت ہے۔ ٹھیک ہے، آگے مثال بیان کرتے ہیں کہ کما لا یجعلہ مصحف الموجود بین ایدینا ممنوعا عدم کونہ فی القرون الاولی علی ہذہ الہیئۃ من الاعراب۔ آگے ایک بیانیے سے وضاحت کر لیں۔ تو کہتے ہیں کہ جس طرح موجود مصحف کو، اس فاعل سے ترجمہ کریں گے، اس کا فاعل یجعل کا فاعل عدم ہے، عدم کونہ فی القرون الاولی۔ تو جس طرح پہلے زمانوں میں قرآن کا اس حیت پر نہ ہونا، عدم کونہ فی القرون الاولی، کون ہی کے اندر جو ہی ضمیر ہے، اس سے مراد ہے قرآن مجید یا مصحف شریف، مصحف سے مراد قرآن شریف ہے۔ تو کہتے ہیں کہ پہلے زمانوں میں قرآن کریم کا اس حیت پر نہ ہونا یہ موجودہ مصحف کو ممنوع نہیں قرار دے گا، کہ جو پہلے زمانے کے اندر قرآن مجید تھا تو اس کی حیت تبدیل تھی، اس وقت اعراب نہیں ہوا کرتا تھا، قرآن پاک پر نقوش نہیں ہوا کرتے تھے۔ تو اب ہمارے زمانے میں جو قرآن ہے، تو پہلے زمانوں کے اندر قرآن کا اس حیت پر نہ ہونا، اب جو ہمارے زمانے پر قرآن پاک ہے تو اس کو منع نہیں کرے گا کہ بھائی پہلا زمانے میں نہیں تھا تو اب بھی نہ ہو۔ ٹھیک ہے، تو یہ اس چیز کا بیان ہے کہ اگر حیت تبدیل ہو جاتی ہے تو حیت کے تبدیل ہو جانے کی وجہ سے وہ چیز حرام اور ناجائز نہیں ہو جاتی، بس شرط یہ کہ وہ حیت حرام والی چیزوں سے دور رہے۔ ٹھیک ہے، آگے من الاعراب سے وضاحت کر رہے ہیں کہ حیت کیسے تبدیل ہوگی۔ من الاعراب والرموز والنقوش والاحزاب والرکوعات وارقام الآیات وغیر ذالک، یعنی اعراب، رموزات یعنی اشارات، نقوش یعنی نقطے، والاحزاب اور یعنی پارے، احزاب یہ حزب کی جمع ہے، تو حزب بولتے ہیں، یہاں پر جو مراد ہے وہ پارے مراد ہے، کہ پاروں کا جو اہتمام تھا وہ نہیں تھا، والرکوعات اور رکوع بھی نہیں تھے، وارقام الآیات وغیر ذالک اور آیتوں کے نمبر جو تھے وہ بھی نہیں ہوا کرتے تھے، وغیر ذالک اور اس کے علاوہ۔ ٹھیک ہے، وَكَذَلِكَ الْأَمْرُ فِي جَمَاعَةِ صَلَاةِ التَّرَاوِيحِ حَيْثُ لَمْ تَكُنْ فِي عَهْدِ النَّبَوِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی طرح معاملہ نماز تراویح کی جماعت کا ہے کہ وہ تراویح کی جماعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھی، یعنی نماز تراویح تو پڑھی جاتی تھی لیکن جماعت کے ساتھ حضور کے زمانے میں نہیں پڑھی جاتی تھی، تو اس زمانے میں پڑھی جا رہی ہیں، تو حیت کے تبدیل ہو جانے کی وجہ سے کیا ہوگا، وہ چیز حرام نہیں ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، تو یہ ایک بات ہو گئی۔ آگے کہتے ہیں کہ بعض علماء نے جو میلاد کو منانے کو حرام قرار دیا ہے تو وہ کس اعتبار سے کیا ہے، کہتے ہیں وَأَمَّا إِنْكَارُ بعض العلماء علی الاحتفال بالمولود النبوی الشریف فلیس انکارا لأصل المولود الشریف بل لما سمعوه او شاہدوه فیہ من بعض المنکرات من الملاہی او الملاعب او الاختلاط النساء بالرجال فنحن ایضا ننکر مثل هذا الاحتفالات التي تشتمل على أي منكر شرعي سواء كانت الاحتفال بالمولود الشریف او غیر ذلك۔ ٹھیک ہے، تو یہ اعراب تھا۔ ترجمہ کرتے ہیں کہ بہرحال بعض علماء نے جو میلاد نبوی شریف کی محفل کو منانے کا جو انکار کیا ہے، بہرحال بعض علماء کا جو انکار ہے میلاد شریف کی محفل کی منعقد کرنے پر، تو وہ انکار کیا ہے، لیس انکارن لاصل المولود شریف، تو یہ
اصل میلاد شریف کے انکار پر نہیں ہے کہ میلاد شریف منایا ہی نہ جائے، میلاد شریف منانے سے انکار نہیں ہے، اصل میلاد سے انکار نہیں ہے، بل لما سمعوہ او شاہدوہ فیہ، بلکہ یہ جو انکار ہے یہ اس وجہ سے کہ جو انہوں نے سنا یا پھر انہوں نے جو مشاہدہ کیا کہ اس میلاد میں فی ہے یعنی فی الاحتفال یعنی میلاد کی محفل منعقد کرنے میں کیا ہوتے تھے، بعد المنکرات، کہ انہوں نے بعض بری چیزوں کو اس میں میلاد شریف کی محفلوں میں ملاحظہ کیا، مشاہدہ کیا، تو بعد یہ سمعو کا مفعول بھی ہے یا پھر من کا یہ من بیانیہ ہے، پھر یہ مدا اور جار مجرور مل کر یہ اس کا ظرف بنے گا، ٹھیک ہے۔ تو کہتے ہیں جو بعض منکرات تھے، بعض بری چیزیں تھیں، تو ان کی وجہ سے علماء کرام نے کیا کیا، میلاد کے منانے سے منع کیا کہ بھائی میلاد اس طرح نہ مناؤ، من الملاہی اول ملاعب یعنی لہو و لعب، کھیل کود، میلاد کے اندر کھیل کود کے طور پر اس کو منایا جا رہا تھا، یا پھر اول اختلاط النساء بالرجال، یا عورتوں کا مردوں کے ساتھ خلط ملط ہو جانا، مرد اور عورت دونوں مل کر نامحرم مرد اور عورتیں آپس میں مل کر کیا کر رہے تھے، محفل منعقد کر رہے تھے، تو اس سے منع کیا۔ فنحن ايضا ننكر هذا مثل هذا الاحتفالات التي تشتمل على اي منکر شرعی، تو کہتے ہیں ہم بھی اس جیسی محفلوں کی مثل کا انکار کرتے ہیں، ہم بھی اس جیسی محفلوں کا انکار کرتے ہیں کہ جو محفلیں کسی بھی شرعی برائی پر مشتمل ہوں، جو محفلیں کسی بھی شرعی برائی پر مشتمل ہو، بری چیزوں پر مشتمل ہو، کانت سواء کانت الاحتفال بالمولود الشریف او غیر ذلک، برابر ہے چاہے وہ میلاد شریف کی محفلیں ہوں یا پھر میلاد شریف کے علاوہ دوسری جو محافل ہوں، اگر ان میں بری چیزیں ہوتی ہیں، شرعی منکرات اس میں پائی جاتی ہیں، تو اب اس میلاد کے اندر شریک ہونا، ایسی میلاد کی محفلیں سجانا یہ درست نہیں ہے، ایسی میلاد نہیں منانی چاہیے، بلکہ جو خالصتاً حضور کی میلاد کے جو تقاضے ہیں ان تمام کو پورا کر کے اگر منایا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، مستحب کام ہے، اور اس سے بندے کے ایمان کے اندر حضور کی محبت کے اندر ایک زیادتی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہمارا سوال پورا ہوا، تو اس کو آپ اچھی طرح سے یاد کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔